درود شریف پڑھتے رہیں، دلے دلے میں دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ساری امت کے احوال کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دے۔ جن مشکلات سے ہم چل رہے ہیں، محض اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو آسان فرما دے۔ بولو نشان میں پیچھے جا، بس تھوڑا سا اور آگے لے لو، اور آگے لے لو۔ جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں بس اب جگہ نہیں تو وہیں اور بیٹھ مان جائیں، آگے آنے کی کوشش کریں، وہیں پر تشریف فرما۔ بس ٹھیک ہے نا، اتنا وہ باقی وہ بیٹھے ہوئے نا۔ آپ حضرات آ جائیں، کہاں کتنا کرنا ہے پیچھے آ جائیں، آگے لانا ہے خاموشی سے، یہاں تک بھی کوئی آواز نہ ہو، کوئی شور نہ ہو۔ گزارش یہ ہے کہ سامنے نیت نہ باندھے، ہمت کے سامنے نیت نہ باندھے۔ اللہ تعالیٰ امت کے ایک ایک فرد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے قبول فرما لے۔ جتنا مجمع آیا ہے ہم طلب دکھائیں اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبولیت کا فیصلہ فرما دے۔ ہمارا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، کہ اللہ نے ہمیں بہت اونچا رتبہ دیا ہے۔ ہماری نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب گزارش یہ ہے آپ حضرات بالکل خاموش رہیں گے اور کوئی نعرے نہیں ہوں گے، اور نماز بھی انشاءاللہ عصر کی اپنے وقت پر ہوگی۔ 4:15 بجے جماعت ہے عصر کی، اپنے وقت پر ہم نماز پڑھیں گے۔ پھر جب بیان ختم ہو تو آپ حضرات اطمینان سے اور بردباری سے اور نظم و ضبط سے کام لے کر، ایسا نہ ہو کہ یہ سارے جتنے پردے لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے، اس لیے بہت ہی بردباری سے، سنجیدگی سے بیان ختم ہو، مطالبہ ہو، تشکیل ہو، پھر اپنے اپنے حلقوں میں چلے جائیں گے۔ اب گزارش یہ ہے سامنے نیت نہ باندھے، ممبر کے سامنے کوئی ساتھی نیت نہ باندھے۔ تشکیل کے لیے ہمارے جتنے سننے کے آلات ہیں، لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر، وہاں ساتھی جمع ہیں، وہاں پر بھی تشکیل کا اہتمام کر لیں۔ ساتھی مقرر ہو، جب مطالبہ ہو تو وہاں پر بھی نام لکھنے والے ہیں۔ تشریف رکھیں جی، اب کسی کو بلائیں گے اپنے پاس تو وہاں جگہ تو ہے، کیسے آئیں گے آپ کے پاس؟ یہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے، جم کر بیٹھا ہوا ہے، اکٹھا بیٹھا ہوا ہے، ایسا اکٹھا ہے، اب جگہ بیچ میں نہیں ہے، اس لیے آپ تشریف رکھیں، کوئی اور بیچ میں نہ آئے، جس کو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے۔ ساتھی کو چیرتے ہوئے جانا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مسلمان کی بے اکرامی ہے۔ بیٹھ جائیے۔ یہ کتنا مجمع ہمارا آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو امتی ہونے کی حیثیت سے یہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ آلہ اور مبارک محنت کے ذمہ دار ہیں، ہمیں اس کے لیے جان اور مال اور اوقات کی قربانی دینی ہے۔ خوب دعائیں مانگتے رہیں دلی دل میں، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ مشکل حالات ضرور ہیں لیکن اللہ کی ذات سے نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے،
اچھے وقت کا انتظار کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. بیٹھے رہیں کوئی ساتھ. اور یہ جو موبائل نکال لیے نا ان کو بند کر دیں، بڑی مہربانی ہے. بند کر کے جیب میں رکھ دیں، بند کر کے خاموشی سے، بالکل خاموش، لیکن شور نہ ہو، بالکل شور نہ ہو، کوئی آواز نہ ہو. اللہ جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھئی یہاں سے شور ہو رہا ہے نا، یہ شور ذرا بند کر لیں اس کنارے سے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب وہ جو راستہ ہے نا وہ بند کروائیں، کیونکہ ہر دفعہ وہاں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں اتنا شور مچاتے ہیں. تو پہرے دار ہمارے وہاں کھڑے ہو جائیں، وہ سامنے، وہاں سے کسی کو نہ اندر آنا. آپ بات شروع کریں گے نا وہ راستہ خود بند ہو جائے گا. نہیں، وہ وہیں سے اندر آتے ہیں، پھر سارے مجمع کو پریشان کریں. اچھا ٹھیک ہے، ہاں، پہلے وہ بار جو سامنے والا راستہ، ٹھیک ہے، اس سے گزارش کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک کافی نہیں ہے. یہ موبائل نیچے کر لیں. آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ تو رہے تھے نا، جب کسی چیز سے روکا جائے تو اچھا ہوتا ہے، رک جانا چاہیے. تو بہت سی لائٹیں مجھے اب بھی نظر آ رہی ہیں، تو برائے مہربانی ان کو نیچے کر لیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ایسی مشقت میں رات گزار رہے ہیں، اور میدان ہے، گرد ہے، غبار ہے، یہ سب آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ وزنی بن کے قیامت کے دن پیش ہوگا. آپ ٹوائلٹ پہ جاتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، وضو پہ جاتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے جاتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے. حالانکہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، آپ سب اللہ کی محبت میں آئے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت میں آئے ہیں. تو آپ کی تو فعل ہماری حاضری بھی قبول ہوگی. تو کمرے سے اٹھ کے آئے، بیان کیا، کمرے میں جا کے بیٹھ گئے، اور آپ اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں. اللہ آپ کے ایک ایک تکلیف کو دیکھ رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اور اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے. اللہ اس کی قیمت لگائے گا. یہ گرد و غبار اتنا قیمتی ہے. اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو مٹی اڑ رہی تھی، تو ایک انصاری نوجوان ایک طرف ہو کے چل رہے تھے. تو آپ نے فرمایا لما اعتزلت عنا یا فتى، فرمایا وہ جوان تو الگ ہو کے کیوں چل رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ انی کرہت الغبار، کہ مجھے مٹی اچھی نہیں لگ رہی، اس لیے میں ذرا الگ ہو کے چل رہا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا لا تکرہو، اسے برا نہ سمجھ. فوالذی نفسی بیدہ انہ لغریرۃ الجنہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے. تو یہ سنا تو پھر صحابہ نے اور غبار اڑانا شروع کر دیا اپنے پاؤں سے، خود ہی زور زور سے، وہ سارے مٹی مٹی ہو گئے. تو آپ یہ کام نہ کرنا. ویسے آپ کو فضیلت سنا رہا ہوں کہ جتنی آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں مٹی میں، لائنوں، یہ سب اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے. اور اللہ ما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ انشاءاللہ ایک ایک چیز کا وزن کرے گا. الحمدللہ الذی خلقنا ولم نک شیئا، الحمدللہ الذی وهو السمیع البصیر، الحمدللہ الذی لا نحصی به وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت الى الاسود والاحمر صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله بعثني كافة للناس رحمة. فقال صلى الله عليه وسلم
سامنے لوگ کھڑے ہیں، آپ بیٹھ جائیں کی تکلیف بھی آپ کی ختم ہو جائے گی، اور پیچھے جو ہمارے دوست بھائی ہیں ان کو نہ آنے دیا جائے۔ وہاں رش دیکھا پڑ رہا ہے، یہی رش یہاں سارے مجمع کو خراب کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہاں سے اندر کسی کو نہ آنے دیا جائے، 2-3 پہرے دار وہاں تشریف لے جائیں، یہاں سے کوئی اندر نہ آئے کسی کو۔ بھائی اور دوستو، یہ زندگی اللہ نے ہمیں عطا ففتقناہما، کچھ نہیں تھا۔ اے بھائی پیچھے شیئا مذکورا، تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے تم کچھ نہ تھے۔ کون تھا؟ هو الاول، باطن بھی، ابتدا سے پاک انتہا سے پاک، اول ہے پر ابتدا کوئی نہیں، آخر ہے پر انتہا کوئی نہیں، یہ ساری کائنات کو بنایا۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ کہتا میں نے بنایا زمین آسمان، والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، چل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانے کا ارادہ کیا، اسے 2 پانیوں سے ملایا۔ کس لیے بنایا؟ نبتلی ہے، میں تمہیں آزماؤں، ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھیں گے تم سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ کس لیے بنایا؟ انا جزا ہے، چونکہ ہمارا امتحان۔ تو پیچھے ہو جاؤ بھائی، پیچھے ہو جاؤ۔ ارے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ سنائیں، لیبلوکم ای، موت کا سلسلہ چلایا، پھر زمین کو خوبصورت بنایا، کائنات بچھائی۔ قرآن میں ایہم احسن عملا لیبلوکم ایکم، بلوہم سے غلط دیکھو یا صحیح دیکھو تم دیکھ سکتے ہو، لیکن آسمان سے آواز آ رہی ہے یعلم خائنۃ الاعین، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ پھر میرا سسٹم تمہیں پکڑنے کا کیسا ہے؟ میرے فرشتے بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے ذنب قتلت وإذا السماء وإذا سے فنا کرے گا۔ سور ابھی ایک طارق جمیل آج تک اللہ کے سوا کوئی ناپ نہیں سکا، اس کی موت، اوپر 5ویں آسمان کے فرشتوں کی موت، 6واں آسمان، 7واں آسمان، پھر اعلیٰ، اور میرے اللہ کی آواز آئے گی اسرائیل کو، من بقی، کون پرانے غلام، ان کو بچا لیں، تو اللہ کہیں گے اس کا فقط قتلت الموت آئے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی، تو کہے گا اسرافیل اور میں اور 4 فرشتے۔ اللہ فرمائے گا 4 فرشتے جن کے مرنے پر اللہ راضی ہوتا ہے، جن کے مرنے پر آسمان کا اللہ کا عرش خوشی سے جھومتا ہے کہ آج کسی کی روح آئے گی، کہ ہاتھوں سے چھوٹے گا اور یوں اڑتا ہوا اڑتا ہوا اڑتا ہوا اللہ کے عرش کی، کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی۔ ہو تو اللہ فرمائیں گے موت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی خوفناک چیخ مارے گا۔ وہ پہلے ٹوٹے پڑے تھے، لیکن اس کی چیخ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور سب کو موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، سناٹا، دودھ بارہ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، خاموشی، من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے، خاموش، اندھیرا۔ پھر اللہ کہے گا، زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام۔ پھر تیسرا جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن المتکبر، میں ہوں عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کا تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ جیسے بادشاہت کی کرسی میں بیٹھ کے تکبر آتا ہے، اس ممبر پہ بھی اگر اللہ کے اس کا ساتھ نہ ہو
تو اس سے بھی وہ تکبر آتا ہے جو بات کبھی تکبر نہیں پیدا ہوتا، جو اس ممبر پہ بیٹھ کے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر میں جیسے شاہی کرسی تباہ کرتی ہے، یہ ممبر بھی تباہ کرتا ہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والوں کے لیے خیر نہیں ہے، انہیں موت تک تھر تھرانا پڑے گا اور انتظار کرنا پڑے گا کہ موت کے وقت اللہ کہہ دے میں راضی ہوں، تو پھر جان میں جان آئے گی۔ ورنہ یہاں بیٹھ کر کہنا میں اللہ کے لیے، میں آپ سب کے لیے قسم اٹھاتا ہوں، آپ سب اللہ کی قسم اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو، میں اپنے لیے قسم نہیں اٹھا سکتا، نہ دعویٰ کر سکتا ہوں موت کا انتظار کروں گا۔ اگر موت کے وقت مجھے اللہ نے کہہ دیا میں راضی ہوں، تو پھر یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے، یہ میرے لیے خوشی کی جگہ ہے۔ اور اگر اللہ نے کہہ دیا ہاں ہاں تو اپنی واہ واہ کے لیے کرتا تھا، تو یہ میرے لیے جہنم ہے۔ جاہ کی حرص و ہوس، میرے نبی نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑی ایسی تباہی نہیں لاتے جتنی مال کی ہوس اور وجاہت اور عزت کی ہوس سے انسان کے دین کو تباہ و برباد کرتی۔ معذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ اللہ سب کو مار کر کہے گا کدھر ہو آؤ، پھر اللہ کہے گا انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور میں اسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ پھر اللہ زندہ کرے گا۔ آج فیصلہ ہوگا کہ کس کے پاس سب سے خوبصورت عمل ہے اور کون اپنے عملوں کو برباد کر گیا۔ اگر عمل برباد ہو گئے اور زندگی گھاٹے میں چلی گئی تو اعلان ہوگا، اس کی نیکیاں گھٹیں گی، اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا بازی ہار گیا اور بازی ہار گیا اور ناکام ہو گیا اور یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اس پر اللہ کا اعلان ہوگا خذوہ، پکڑو۔ دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے اور یہاں ہتھ کڑی لگاتی ہے، سارے مجھے دیکھو ذرا غور سے۔ اللہ کی پولیس آئے گی پکڑنے کے لیے، یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں، یہاں سے نہیں، ادھر سے نہیں، کہاں مجھے دیکھو، اے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، یا منہ میں ہاتھ ڈال کے یوں کھینچیں گے، جب اس کو کھینچیں گے اس کا جبڑا باہر نکل جائے گا اور ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا۔ اور عورت کو یہاں سے نہیں پکڑیں، عورت بھی تو ناکام ہوگی، پکڑیں اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر فرشتہ جھٹکا دے گا، وہ ایسے ہی ہوئی او جا گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو، نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ ہیو یوم یجعل الولد شیبا کان وعدہ مفعولا ان تذکرہ الی ربہ سبیلا۔ یہ وہ دن ہے جو بچے خوفناک اور ہیبت ناک دن۔ آج ناکامی کامیاب ہوتا ہے تو اعلان ہوگا نیکیاں فلاں، جنت کا جوڑا پہناؤ، عزت کا تاج پہناؤ، اور جنت کے جوڑے پر ہے 6 انچ 6 فٹ سڑک، لیکن جب بڑھتے بڑھتے 130 فٹ پہ جا کے فکس ہو جائے گا، پھر فرشتے آ کے اس کو، اور یہ 100 نہیں 90 نہیں 100 جوڑے پہنائے جائیں گے۔ کرتا پہنا بنیان نظر نہیں آ رہی، چھوٹا موتی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِيهَا، میرے بندے کو پاک زندگی مبارک ہو، زندگی مبارک ہو، جاؤ پرندے ہیں، کھلے ہوئے پھول ہیں، جام ہیں، دھری ہوئی ٹہنیاں ہیں، تو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، مسکرا کے کہنے لگیں، کائنات موسیقی سے بھر جائے تو کائنات خوشبودار ہو جائے، کلائی ظاہر کر دے تو اندھیرے اجالوں میں بدل جائیں، بیٹھ جائیں، زندوں کو جھلک دکھائیں، خامد کے لیے چل کر، اور روزانہ اللہ دن میں
روزانہ وہ 5 گاتی ہیں این خطابنا این ونحن اللابسات ونحن الطاہرات فلا نتجنس ابدا ونحن لمبی روایت ہے، پورے نغمہ گاتی ہیں کہ کبھی میک اپ نہ اترے گا، وفادار 40 سال ایسے دیکھتا رہے گا، 40 سال سبحان اللہ۔ ادھر نہیں دیکھ مولوی افران یہاں سے یہاں تک، یعنی گھٹ جن کو نظر نہیں آ رہا، گھٹنے انگوٹھے سے سر تک کافور، یہ نام ہے۔ بال 130 فٹ سے آئیں گے، آبشار کا بوسہ لیں گے، جب وہ بالوں کو یوں لہراتی ہے تو پوری جنت میں جاتے ہیں اور کروڑوں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور وہ کسی شادی سے نہیں، ایک نہر ہے، اس کا نام ہے۔ جب اللہ کسی لڑکی کو بنانا چاہتا ہے اپنی تجلی ڈال پر اللہ اسے کپڑے پہناتا ہے، پھر اس کو 60 میل بچائے گا، جو اپنے دامن کو بے حیائی بے غیرتی سے بچائے گا، جو نظروں کو حیا کا سرمہ لگا کے رکھے گا، جس کی نظر بیوی کے سوا کسی پر عزت کے سوا نہیں پڑے گی تو جھک اما وزوجناہم بحور عین، حور عین ہن الیاقوت والمرجان فیہن خیرات حسان۔ جنت کی لڑکی کا تذکرہ کرتا ہے کہ پھڑک کے رہ جاؤ، پھڑک۔ تعلیم ہو رہی تھی، سارے تھکے پڑے تو ایک بدو پوری تعلیم، تو مجھے انہوں نے آخر میں کہا تھوڑی ترغیب دے دیں، تو میں نے آ کے ترغیب شروع کر دیا۔ جب میں نے حور کا ذکر کیا تو اس نے مجھے یہاں سے یوں دیکھا، جنت کو کس طرح بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اکثر عملا، وہ امتحان نہیں، یہ ہے احسن عملا، خوبصورت عمل کس کے پاس ہوگا۔ 2 مثالیں دیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا 1 درہم کا ثواب 1 لاکھ درہم سے زیادہ ہو گیا۔ وہ کیسے ہو گیا؟ کہاں 1 روپیہ، کہاں 1 لاکھ؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی کے پاس 2 روپے اور ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے۔ کروڑوں روپے والے نے 1 لاکھ اللہ کے نام پہ دیا اور 2 روپے والے نے 1 روپیہ اللہ کے نام پہ دیا۔ جس نے 1 روپیہ دیا اس نے اپنی جائیداد کا 1/2 آدھا دیا۔ جس نے کروڑوں میں سے نے اپنی جائیداد کا کوئی 1000واں حصہ دیا، جب قیامت کا دن وزن ہوگا تو یہ 1 روپیہ خوبصورت زیادہ ہے، لہذا یہ وزنی ہوگا، 1 لاکھ کم ہو جائے گا اور 1 روپیہ بڑھ جائے گا۔ یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی خوبصورتی کو دیکھ رہا ہے، حسین عمل کون سا ہے اور کس کے پاس ہے۔ یہ تو کوئی حدیث۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تبوک کے موقع پر میرے نبی نے لگ رہی تھی، مال کوئی نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ دوڑ لگاتے رہے کسی طرح ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، اور نکل نہیں پاتے تھے۔ جب تبوک کا موقع آیا اور میرے نبی نے اعلان کیا مال لگاؤ، تو کہنے لگے عمر آج تو جیتا اور ابو بکر ہارا، چونکہ وہ آج کل فقیر ہے، تو مالدار ہے، تو آج تجھے ابو بکر نہیں پکڑ سکتا، آج تو جیت گیا، آج جھنڈا خطاب کے بیٹے کا گاڑا جائے گا۔ بڑے خوش کہ بس آج ہی موقع ہے ابو بکر کو ہرانے کا۔ دونوں اپنا مال لے کے آ گئے۔ اب مجھے دیکھو، حضرت عمر کا مال سمجھو ایسے ہے، اتنا زیادہ، ابو بکر کا مال ایسے ہے۔ اب میرے نبی نے سوال کرنا تھا کیا، عمر کتنا لائے ہو؟ وہ کہتے 10,000۔ ابو بکر کتنا لائے ہو؟ وہ کہتے 100۔ تو عمر کی جیت تھی اور ابو بکر کی ہار تھی۔ اگر یہ سوال ہوتا، اور سوال بنتا بھی یہی ہے، ہمیں لوگ چندہ دیتے ہیں مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، کسی خیراتی کام کے لیے، کہ جناب یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، فی سبیل اللہ ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں؟
وہ کہتے جی 1 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, 1000 ہے. آپ بتاؤ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جی اور پیچھے کتنا پڑا ہوا ہے؟ وہ کہے گا اے اگلا بھی واپس کرو, تجھے تو 2 نمبر لگتے, تجھے ٹھیکیدار ہو کہ پوچھتے پہ پیچھے کتنا پڑا ہے. یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. لیکن یہی سوال بنتا ہے چونکہ میرے رب نے پیپر ڈالا ہے حسن عمل کا, کثرت عمل کا نہیں. پیپر ہو رہا ہے کہ زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. پیپر یہ نہیں ہو رہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے. تو اب عمر کا عمل زیادہ تھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عمل تھوڑا تھا, لیکن خوبصورتی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل زیادہ تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کم تھا. سوال بنتا تھا عمر کتنا لائے ہو؟ جی 10,000. ابو بکر کتنا لائے ہو؟ جی 1,000. تو ابو بکر ہارے تھے, عمر جیتے تھے. میرے نبی نے سوال بدل دیا جو بظاہر اس موقع کا نہیں پر یہی بنتا ہے. آپ نے کہا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر جو ایسے کھڑے تھے نا وہ یوں ہو گئے کہ لے بھائی عمر تو گیا. انہیں اس سوال سے پتہ چل گیا کہ عمر تیری ہار ہے. انہیں پتا تھا کہ ابو بکر کچھ نہیں چھوڑے گا پیچھے. عمر پیچھے کے ما ترکت لأہلک یا ما خلفت, 2 الفاظ ہیں روایت. عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو جو پہلے ایسے تھے وہ بڑے اب ڈھیلے منہ سے کہا یا رسول اللہ آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے, آدھا لے کے آیا ہوں. تو آپ نے کہا ابو بکر ما ترکت لأہلک, تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسولہ, میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں, باقی سب کچھ لے کے آیا ہوں. تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تم سے نہیں جیت سکتا, جیت قحافہ کے بیٹے کی ہے. ابو قحافہ کے سن و عملہ, جس پر فیصلہ ہوگا درجات کا. دیکھو خالی نیکیاں بڑھ گئی نا تو جنت ہے. خالی ایک آدمی, خود اللہ کہہ رہا فمن ثقلت, کیا مطلب ہے ثقلت؟ 50 گناہ ہیں, 51 نیکیاں ہیں, کامیاب, جنت انشاءاللہ, اللہ کے فضل سے جنت. انہیں اوپر کے جھنڈے گاڑنے والے کون ہیں؟ جن کو ٹرافیاں ملیں گی, جن کو فاتح کہا جائے گا, جن کو چیمپئن کہا جائے گا, جنہیں قیامت کے دن کا سردار کہا جائے گا. یہ بات وہاں تک جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں خوبصورت عمل کس کے پاس ہے, زیادہ خوبصورت. ایک ہوتا ہے حسن, ایک ہوتا ہے حسین, ایک ہوتا ہے احسن. حسن خوبصورت, حسین بہت خوبصورت, احسن جس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ ہو. تو اللہ اس کو اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ تیرے رب سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے. اللہ پہلے اپنی ذات سے شروع کرتا ہے, پھر اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, تیرے رب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. پھر اللہ ہمارے دین کو کہتا ہے مَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, اسلام سے حسین دین کوئی نہیں. آسن کٹھا کر کے قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کہاں کہاں آسن کا لفظ استعمال کیا ہے. ویسے تو 39 دفعہ لفظ ہے آسن کا, لیکن جو اس میں یہاں مضمون سے ہے متعلق وہ بتا رہا ہوں. پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے تورات اتاری, زبور اتاری, انجیل کو اتارا, لیکن حسین کا ٹائٹل قرآن کو دیا. اللہ نزل احسن الحدیث, تیرے رب نے سب سے خوبصورت کلام اتارا قرآن. اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. یہ اشارۃ الناس, اس عبارت میں صراحت نہیں ہے, اشارہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا, تیرے رب سے حسین رنگ کسی کا رنگ نہیں. اس میں اشارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی بھی سب سے زیادہ حسین, سب سے زیادہ عالی شان دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے, اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتا. اما عائشہ کپڑا سی رہی تھی, ہاتھ سے سوئی گر گئی,
کمرے میں روشنی نہیں، نظر نہیں آ رہی، ڈھونڈ رہی ہیں. میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگانے لگی، ایسے ایسے جگمگانے لگی. حسن، آپ کے حسن میں کیا تھا؟ وسیم اور قسیم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے نہ دل بھرے نہ آنکھ بھرے، نہ دل تھکے نہ آنکھ تھکے، اور جتنا دیکھے اتنا دیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جائے. یہ صرف کائنات میں ایک ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قسیم تھے. اب پورے حدیث کا ایک ٹکڑا سنا دیتا ہوں، پوری تو نہیں. حضرت ام معبد فرماتی ہیں رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن أقهى الأحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. ایک بڑھیا ان پڑھ نے میرے نبی کو بیان کیا، آج تک علماء تھک رہے ہیں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے. میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، جب بے بس ہوں تو میں کیا کہتا ہوں؟ میں نے کہا ام معبد نے کہا اپنے خامن سے کہ میں نے یوں دیکھا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے نیچے آ گیا. کیا ابو معبد، میں نے ایک جوان دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کے چاند نے شکل روپ دھار کر کپڑے پہن کے زمین پہ آ کے جلوہ فروز ہوا ہو. کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا کمال ہے. آنکھ ایسی حسین ہے کہ کھینچ لیتی ہے، آواز ایسی دل ربا ہے کہ پکڑ لیتی ہے دل کو، گردن ایسی سراہی دار ہے کہ حسن و جمال اس کا غلام ہے. بدن اتنا خوبصورت ہے، اتنا کامل ہے، اتنا صورتوں کو ایسے جمع کیا. احسن حسن سے متعلق ہے، ظاہری حسن و جمال، ظاہری حسن کمال، اور جمال خاندان سے متعلق ہے، نسب حسب سے متعلق ہے. جمال ہماری اردو میں تو خوبصورتی کو جمیل، خوبصورت میں حسن کے لیے حسن کا لفظ یہ ہے احسن، حسن حسین، اور خاندانی نجابت شرافت کے لیے جمال کا لفظ آتا ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ، میری آنکھ نے نہیں دیکھا. نظر بھرتی نہیں تھی، دل بھرتا نہیں تھا، اور کھچتا تھا، دل کھچتا تھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، جمال کو ماں سے جوڑا، حسن کو شکل سے جوڑا کہ آمنہ نے لال جنا جو شریک ہے. میرے اللہ نے ایک ہی حبیب بنایا، نہ پہلے عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن خموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن أخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن عروة بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أخناق بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رؤوف بن فائج بن عابر بن أرفق شاب بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملعلئيل بن قينان بن آنوش بن شيسة بن آدم عليه الصلاة والسلام. ومن أحسن من الله صبغة. پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا کل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہو خوبصورت سب سے حسین بول بولا کریں. اب اگر ایک سوال کا ہمیں جواب مل جائے، اب میری بات دھیان سے سنو، کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے؟ ہماری زندگی تھوڑی ہے، پہلی امتوں کی زندگیاں زیادہ تھیں، 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال، ہمارے 60-70 سال میں ساری بساط لپٹ جاتی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے کہ سب سے حسین عمل ہے کون سا، تو اسی میں لگ کے تھوڑے وقت میں زیادہ نفع اٹھا لیں، تھوڑے وقت میں زیادہ، چونکہ ہم نمازوں پر تو ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک آدمی بنو اسرائیل کا پیش ہو رہا ہے،
500 साल की नमाज, एक उम्मत का पेश हो रहा है 50 साल की नमाज, क्या जोड़ है 500 साल 50 साल। तो अगर हमें ये पता चल जाए, मेरी बात सुन रहे हो भाई, बड़ी जरूरी बात अब करने लगा हूं, अगर हमें ये पता चल जाए कि सबसे खूबसूरत अमल कौन सा है और हम उसमें अपने आप को लगा दें बकाया जिंदगी, तो हम सबसे हसीन सरमाए के मालिक होंगे, सबसे ज्यादा वजन हमारा बनेगा, सबसे ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हमें मिलेगा, सबसे बड़ी जन्नत अल्लाह हमें अता करेगा। अगर हमें ये पता चल जाए कि अमाल तो अब बेशुमार हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो और सारे ही जन्नत का जरिया हैं। रास्ते से पत्थर हटाने पर अल्लाह ने बख्शिश की है, कुत्ते को पानी पिलाने पर अल्लाह ताला ने बख्शिश की है, और तवाइफ की बख्शिश, तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने माफ कर दिया। लिहाजा किसी अमल को छोटा तो नहीं समझा जा सकता, पर मेरा अल्लाह खुद बता रहा है कि सुनो मेरे बंदो, मैं तुम्हें राज की बात बताता हूं। सबसे हसीन अमल तुम्हारे रब की बारगाह में देखने में भी, तोले जाने में भी जो होगा ना, वो है वमन क्या कुर्बान जाऊं, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहा व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह ने ये कहना था कि देखो उम्मत मोहम्मद, अल्लाह की तरफ बुलाना सबसे हसीन अमल है, अल्लाह का यूं कहना भी काफी है। अल्लाह ताला ने ये अंदाज नहीं, चैलेंज। एक तस्वीर दिखाता हूं। पहले वो रेसलिंग होती थी, अब भी होती है, लेकिन अब कुश्ती होती थी। कुश्तियां मांद पड़ गई। मैं जब लाहौर पढ़ता था उस वक्त कुश्ती का बड़ा उरूज था। तो हमारे जमाने का पहलवान था भोलू, गामा का पोता भोलू पहलवान, रशीद नाम था उसका। तो वो जब अखाड़े में आता था ना, तो यूं हाथ खड़ा करता था, कोई है मेरे मुकाबले में। उसने सारी दुनिया के पहलवानों को हराया और उसने चैंपियन, उस वक्त उसको रुस्तम जमा का टाइटल जीता। उसके दादे ने भी जीता था, गामे ने 1910 में। उसने जबिस्को अमेरिकन पहलवान को, पहले दिन 2 घंटे कुश्ती हुई हार जीत के बगैर। गामा जो था उसका कद था 5 फुट 2 इंच टोटल, इतना सा था। पहला देखकर इंग्लैंड वालों ने उसको रिजेक्ट कर, उसने चैलेंज कर दिया। चैलेंज कबूल करना पड़ता है। और वो जो अमेरिकी पहलवान था उसका कद, वो लगे जिवें शेर जगू चूहा आ गया। चूहा, मैंने कहा 2 घंटे में कोई फैसला नहीं हुआ, कुश्ती बराबर छूट गई। अगले दिन फिर कुश्ती हुई तो गामे रहमतुल्लाह आता था, मेरे अल्लाह ने तबलीग को, एक अमल को एक पहलवान बनाया है और बाकी सारे अमाल को भी छोटे छोटे दुनिया के अखाड़े में खड़ा किया है। और खुद उसका हाथ पकड़ के अल्लाह कहता है कोई तबलीग। मैंने भोलू के 2 रूप देखे कि वो बिजली की तरह लपकता था और उठा के फेंक देता था, और मैंने भोलू को आंखों से देखा, न वो उठ सकता था न वो बैठ सकता था। उसको सहारे से बैठाते थे। मेरे अल्लाह ने दावत को यूं खड़ा किया, तबलीग को दुनिया के स्टेज पर, और उसका खुद हाथ पकड़ के ऊपर करके अल्लाह बोला। मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि बात खुल के सामने आ जाए। अल्लाह बोला, लाओ, है कोई अमल तबलीग के मुकाबले का? है कोई अमल दावत अल्लाह के मुकाबले का? है कोई अमल दिखाओ। से बड़ा अमल है तो भी काफी था नहीं। दावा, चैलेंज, वो चांदी के वर्क में कोई पेश करेगा तो ये बड़े खुश होकर लेंगे, ये हमें तोहफा दिया है। सोने के वर्क में ये तोहफा दिया है और हमें कह रहा है कि देखो मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं। पेपर मैंने लेना है, पेपर लेने वाला पेपर आउट कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने जो वजन डालना है तुम्हारे अमल में वो खूबसूरती का डालना है, और मैं तुम्हें खुद बताई है जिसके लिए आए बैठे हो, जिसके लिए आए बैठे हो। दावत इलल्लाह, दावत इलल्लाह, दावत इलल्लाह।
اس سے خوبصورت عمل کوئی نہیں. اگر اس سے کوئی خوبصورت عمل ہوتا اللہ اپنے نبیوں کو دیتا, اللہ رسولوں کو دیتا, اپنے حبیب کو دیتا, سب کو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اٹھ میرے نبی, کھڑا ہو جا. جو دن میں دعوت کے لیے اٹھیں انہیں رات کو اللہ کے لیے بھی اٹھنا ضروری ہے, اور وہ پہلے ہے وہ بعد میں ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. رات کی گفتگو کو لمبا کیا ہے اور دن کی گفتگو کو چھوٹا کیا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. دن کی گفتگو مختصر, رات کی گفتگو لمبی. کہ رات کو سب سوئے ہیں, ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. لوگ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں اور کچھ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے رونے دھونے کے مزے لیتے ہیں. کچھ جام لٹاتے ہیں, کچھ آنسو چھلکاتے ہیں. کسی کا جام چھلکتا ہے, کسی کے آنکھ کا پیالہ چھلکتا ہے, کسی کی رال ٹپکتی ہے, کسی کا آنسو ٹپکتا ہے. رات کی گفتگو لمبی. میں نے سورۃ مزمل مدثر دونوں کا مطلب ہے چادر اوڑھ کے لیٹنے والا. لیکن جو رات کو چادر لے کے لیٹا ہوا ہو اسے مزمل کہتے ہیں. جو دن کو چادر لے کے لیٹا ہوا ہو اسے مدثر کہتے ہیں. تو میرے رب نے 1.25 لاکھ نبیوں کو جو دعوت کا کام دیا, اس کو اللہ نے ٹھپا لگا کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے خوبصورت کوئی عمل ہے ہی نہیں. مثلا میں ایک بات کرتا ہوں, میری بات کو آپ رد کر سکتے ہیں, چونکہ میری بات میرے تجربے اور مشاہدے کی بات آپ ٹھکرا سکتے ہیں. نہیں ہم مولوی خبیب صحیح کہہ رہا ہے, نہیں مولوی طارق جمیل ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن یہاں ہے اللہ نور السماوات والارض. بولنے والا اللہ ہے, اللہ لا الہ الا ہو کہنے والا اللہ ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا خبر دینے والا اللہ ہے. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ بتانے والا میرا اللہ ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ہمیں خبر دینے والا میرا اللہ ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی انی انا اللہ العزیز الحکیم. خبر اللہ دے رہا ہے کہ زندگی تمہاری تھوڑی ہے, پہلی امتوں نے لمبی لمبی عمریں گزاری, عمر تھوڑی ہے, سب سے حسین کام مجھ سے لے لو اور اس میں لگ جاؤ, اس میں جڑ جاؤ, اس میں جت جاؤ اور تھوڑی دیر میں زیادہ پروفٹ لے کر آ جاؤ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. ہے کوئی, اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں, ہے کوئی دعوت اللہ سے خوبصورت بولنے والا اور دعوت سے خوبصورت کام کرنے والا؟ کیوں؟ اور کیوں؟ اس لیے کہ سب سے خوبصورت میرا اللہ ہے. جب تم اللہ کی طرف بلاؤ گے تو سب سے حسین تمہارا بول ہو جائے گا. جب اللہ کی دعوت دو گے سب سے حسین تمہارا عمل ہو جائے گا. جب تم جنت کی دعوت دو گے, جنت سب سے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. جنت کو بھی احسن کہا. جنت کی بات کرو گے, اعمال کی بات کرو گے, اللہ کی بات کرو گے, رسالت کی بات کریں گے ہم, تو یہ سب مل کر ایک حسین عمل بنے گا. بھائیو اس تھوڑی زندگی میں اس کو گلے لگا لیں تو تھوڑے وقت میں زیادہ پروفٹ. ہمیں خیر امت کس لیے کہا؟ وہ بھی اس لیے کہا کنتم خیر امت, تم سب سے بہترین امت ہو. کس لیے بلا؟ ہم سب سے بہترین کیوں بن گئے؟
وہ وجہ اللہ نے بتائی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑ دو، کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف بلاتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، اس لیے تم خیر امت، سب سے بہترین امت کس لیے بنے کہ تم سب سے بہترین عمل میں لگے ہوئے ہو۔ تم سب سے خوبصورت امت کس لیے بنے کہ تم سب سے خوبصورت عمل میں لگے ہوئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ میری امت سے بڑھ کر بھی کوئی امت ہے؟ ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى، یا اللہ میری امت سے بڑھ کر بھی کوئی امت ہے؟ آپ نے میری امت کو من و سلوہ کھلایا اور میری امت پہ بادلوں کا سایہ فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ میرے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر وہ فضیلت ہے جو مجھے اپنی مخلوق پر۔ اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، کہ نہیں وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ یا اللہ مجھے اس امت کی زیارت کرا، نہیں تو پہلے ہے وہ بھی آئی نہیں۔ یا اللہ مجھے اس امت کی آواز سنا، یہ کوئی دور پہ بات ہو رہی، اللہ نے کہا سن۔ تو اللہ نے ہمیں کہا یا امت احمد، اے احمد کی امت، تو ابو بکر سے لے کر آخری امتی جو پیدا ہونے والا ہے سب کی روحوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کیا خوبصورت نغمہ ہے اس امت کا، کیا خوبصورت سر ہے اس امت کا، یہ خوبصورتی کیوں ملی، یہ پسندیدگی کیوں ملی کہ سب سے خوبصورت عمل میں لگا دیا گیا، دعوت اللہ، تبلیغ سب سے حسین عمل، تو ہم سب سے بہترین بن گئے۔ کنتم خیر امت، دوسرا مطلب کہ اے امت محمد تم مجھے بڑے پسند ہو، یہ اس سے بھی خوبصورت مطلب ہے۔ امت احمد تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو۔ یا اللہ ہم کیوں اچھے لگتے ہیں، ڈھیر سونے ہیں، اور پہلے لوگوں کے تو بال ہی سفید نہیں ہوتے تھے، سیاہ بال، جوانی، بڑھاپا آتا ہی نہیں تھا، اور 100 سال ہو تو بھی جوان ہے، اور 200 سال ہے تو بھی جوان ہے۔ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں، ماشاءاللہ 99 بیویاں، اللہ نے ایسی ہمتیں دی، ایسی قوتیں دی، یہاں ایک کو سنبھالنے کے لیے بیچارے لوگ کشتے کھاتے پھرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی ایک روایت میں 700 بیویاں اور ایک روایت میں 100 بیویاں۔ اللہ نے ہمت قوت انبیاء کو زیادہ دیتے، وہ بیمار ہوتے ہی نہیں تھے، صحت قوت طاقت، ہمیں تو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو، کنتم خیر امت، مجھے بڑے پیارے لگتے ہو۔ یا اللہ ہم کیوں پیارے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ تم سب سے پیارا کام کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ یہ دونوں کو میں ایسے جوڑ رہا ہوں، جوڑ نہیں لگاتے مستری، میں جوڑ لگا رہا ہوں کہ اللہ ایک معنی میں کہتا ہے تم سب سے بہترین ہو، کیوں؟ کیونکہ سب سے بہترین کام کر رہے ہو۔ اور دوسرا خیر امت، اللہ کہتا ہے تم سب سے مجھے پیارے لگتے ہو، پیارے کیوں؟ کہ تم سب سے پیارے کام میں لگے ہو، دعوت اللہ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کو اللہ نے جیسے لاڈ دیے، پہلی امتوں کو کھڑے کھڑے بندر بنا دیا، کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا، کھڑے کھڑے زمین میں دھسا دیا، کھڑے کھڑے آگ کی بارش میں بزم کر دیا، پانی چڑھا دیے، پتھر برسا دیے، شکلیں بگاڑ کے رکھ دی۔ پر اس امت کا بگڑے سے بگڑا بھی میرا نبی کے طفیل اور اللہ کی محبت کے طفیل، ہماری اللہ شکلیں نہیں بگاڑتا، ہمیں بندر خنزیر نہیں بنا تھا، کیوں؟ کہا تم مجھے اچھے بڑے لگتے، کہ جو نغمہ حمد کا اس امت نے گا دیا ہے کسی امت نے نہیں گایا، جو اللہ کی تعریف کے گیت اس امت نے گائے ہیں کسی نے نہیں گائے۔ تو اللہ کہتا بڑے اچھے لگتے ہو۔ یا اللہ کیوں؟ کیسے کہ تم سب سے اچھا کام کرتے ہو، کون سا؟ تبلیغ کرتے ہو، میری طرف بلاتے ہو، میرا پیغام سناتے ہو، لوگوں کو میرا تعارف کراتے ہو، مجھے اپنے بندوں سے پیار ہے۔ جب تمہیں ایک بندہ مجھ سے ملا دیتے ہو، اس سے زیادہ میرے لیے خوش کی بات نہیں کہ کسی روٹھے بندے کو اللہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث یاد آ گئی آپ کی برکت سے بڑے زمانے کے بعد، اذا تاب العبد يعلق له القناديل في السماء، جب ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو 7 آسمان میں اس کے لیے روشنیاں جلائی جاتی ہیں، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟
تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اصطلح العبد علی مولاہ، آج ایک بندے نے اپنے رب کے ساتھ صلح کر لی، اور خوشی تو ہمیں ہونی چاہیے، خوش اللہ ہو رہا ہے۔ کنتم خیر امت، یہاں ایک اور معنی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزمائیں گے، شر اور خیر کے ساتھ آزمائیں گے۔ تو ایک طرف شر ہے، ایک طرف بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تم بھلائی ہی بھلائی ہو، خیر کا مطلب بھلائی، ساری انسانیت کے لیے بھلائی بھلائی ہو، کیوں کہ تم سب سے بھلائی والا کام کر رہے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پھر إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، یہاں خیر کو ضر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ لائے، ضر نقصان، ایک طرف نقصان ایک طرف نفع، خیر یہاں نفع کے معنی میں، اے امت محمد تم سب سے نفع پہنچانے والی امت ہو، یا لبو کیسے؟ اس لیے کہ تبلیغ سے بڑھ کر نفع پہنچانے والا کام ہے کوئی نہیں، لوگوں کو جہنم سے نکال۔ اللہ تعالیٰ جنید جمشید کی بخشش فرمائے، درجے بلند فرمائے۔ یہی ریمنڈ کا اجتماع تھا، ہم رات کو بیٹھے تھے اور اس نے جو میرے سامنے دھاڑ دھاڑ رونا شروع، رونا ایسے رویا کہ مجھے اس نے ہچکیوں پہ لگا دیا، اس کی ساری منہ سے تھوک اور رال نکل کرنا، اس کی یہ ساری داڑھی یہاں سے گندی ہو گئی، اور وہ کبھی یوں گرتا اور کبھی یوں گرتا، اور ہال ہال جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہال حال پاتی، اس نے حال حال پائی، دھاڑ دھاڑ مچائی، یوں گرے اور کبھی یوں گرے، اور پھر مجھے کہے مولانا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ نے مجھے جہنم سے نکالا۔ اور میں نے کہا بابا مجھے تجھے دونوں کو اللہ نے نکالا ہے، یہ کتنی بڑی کسی کو نفع پہنچانے والی محنت ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا بہت پرانا، ہم باولپور میں تھے، تو انہوں نے کہا جی ایک یہاں میڈیکل کالج میں تھے ہم، کہ جی ایک لڑکا ہے اس کو 3 چلے لے جاؤ، اس لیے کہ پڑھتا ہے نہیں، ذمہ داروں کا بیٹا ہے، شراب پی کے کبھی یہاں گرا ہوتا ہے کبھی یہاں گرا ہوتا ہے، لہذا وہ 3 چلی کے لیے چلا بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں تو اس کو جانتا نہیں تھا، ایک مقامی نوجوان کو لے کر اس کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلا، جی فرمائیے، بڑے اوکھے چہرے کے ساتھ۔ میں نے کہا آپ سے تھوڑی بات کرنی، کہا بولو، میں نے کہا نہیں بیٹھ کے کرنی، تو سامنے دروازہ کھولا تھا، کمرہ ہاسٹل، مما بیٹھ کے، میں نے 10 منٹ بات کی، اس نے رونا شروع کر دیا، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بات کی تھی، اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا آپ کیا مانگتے ہیں؟ میں نے کہا 4 مہینے، کہا آپ چلیں رائمنڈ، میں 1 ہفتے کے بعد آ رہا ہوں۔ تو میں نے وہ مقامی نوجوان تبلیغ والوں کو کہا کہ 1 ہفتے بعد آ رہا ہے، کہا نہیں ابھی لے جائیں، پتہ نہیں بعد میں آئے کہ نہ آئے۔ میں نے کہا یار یہ پکڑ تکڑ والی تشکیل میں نے زندگی بھر کبھی نہیں کی، تو میں تو محبت سے ہی کرتا ہوں، کوئی آ گیا ٹھیک ہے۔ تو ہفتے بعد وہ رائمنڈ پہنچا وہ، اور 3 چلے شروع کر دیے۔ تو مجھے ایک تشکیل سے ملا تو داڑھی رکھی ہوئی، پگڑی باندھی ہوئی، خوبصورت، مجھ سے کہنے لگا مولانا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا تھا، آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا جی کمرے سے۔ کہا نہیں کمرہ نہیں، جہنم۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا لڑکوں کو تو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ میں شرابی تھا، نہیں میں بہت بڑا ڈاکو بھی تھا، میرا پورا گینگ تھا، اور جس وقت آپ نے مجھے بلایا میں اپنے گینگ کے ساتھ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنے کا نقشہ بنا رہا تھا، ہم گاڑیاں چوری کرتے تھے، مال لوٹتے تھے، اور لاہور طوائفوں کے بازار میں آ کے سارا لٹا دیتے تھے۔ یہ خبر کسی لڑکے کو نہیں، صرف اللہ کو پتا ہے، آج آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ اور آپ کو عجب بات بتاؤں، 6 ماہ بعد وہ نوجوان مر گیا، موت سر پہ آئی کھڑی تھی۔ یہ گشت نہ ہوتا تو شرابی زانی چور ڈاکو بن کے مرتا تو اس کا کیا حال ہوتا؟ موت نے تو نہیں آنا تھا، صرف 6 ماہ بعد وہ مر گیا۔ یہ 7 مہینے گزرے ہوں گے، وہ 6 ماہ بعد کیسے مرا؟ داعی اللہ بن کے، سنت داڑھی رکھ کے، پگڑی باندھی ہوئی، جیسے میں باندھتا ہوں ایسے پگڑی باندھی ہوئی، سبحان ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ تو یہاں میں نفع کے معنی میں بتا رہا ہوں، کنتم خیر امہ، تم سب سے
تم تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کس لیے کہ تم دعوت اللہ کرنا چاہیے، تقابل نہیں کرنا، تقابل نہیں۔ ناظر علی خان صاحب فرمایا کرتے ہیں تقابل تفاضل، وہ تو بہت گاڑی اردو بولتے ہیں، ہم تو پنجابی لوگ، تفاضل نہیں کرنا، تفاضل سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تمہارے پلے بھی کخ نہیں پڑا ہوگا، لیکن ویسے ایک بزرگ کی بات آپ کو سنا دی کہ تقابل نہیں ہے۔ میرے اللہ نے بتایا کہ دعوت سے حسین عمل کوئی نہیں، سے بھلا عمل کوئی نہیں۔ دعوت تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے، تو تنگی کے معنی میں خیر کو لاؤں گا تو پھر ہوگا مطلب کہ تم پوری دنیا کے انسانوں کو ہوگا۔ حضرت ربی بن عامر فرماتے ہیں ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت رب العباد من عبادت العباد الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعتها۔ رستم ایران سے نکال کر اسلام کے عدل پہ لے آئیں اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر فراخیوں پہ لے آئیں۔ ذر تنگی کے معنی میں ہے، اور اس کے مقابلے میں خیر فراخی کے معنی میں آئے گا کہ تم وہ امت ہو جنہوں نے انسانیت کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے، اور تم لوگوں کے لیے فراخی بن گئے، وسعت بن گئے، محبت بن گئے۔ ہمارا امیر المومنین کی کر کے نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سویا پڑا ہے عمر بن خطاب، ایسی آسان زندگی کر دی۔ اور ایران کے بادشاہ کسرا کے دربار میں جانے کے لیے چند شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ سر کی ٹوپی 1,00,000 درہم کی ہوگی تو جا سکے گا، ورنہ نہیں۔ 1,00,000 درہم کی ٹوپی ہوگی، اس میں پھر ہیرے لگاتے تھے، یاقوت موتی لگاتے تھے قیمتی بنانے کے لیے۔ اور میرے نبی کا عمر اینٹ کا سرانہ بنا کے اونٹ چر رہے ہیں اور وہ سویا ہوا ہے بڑے آرام سے، نہ ہٹو بچوں کا شور ہے، نہ آگے پیچھے کوئی غلغلہ ہے، اکیلا چرواہا بن کے چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ تم نے انسانیت کو وسعت دے دی، کنتم خیر امت، کیوں کہ سب سے وسعت والا کام تمہیں دے دیا کہ ایک جمع غفیر تمہاری برکت سے۔ مولانا الیاس کے پیچھے کتنی خلقت کھڑی ہوگی قیامت کے دن، مولانا یوسف کے پیچھے کتنی خلقت کھڑی ہوگی قیامت کے دن، مولانا انعام کے پیچھے کتنی خلقت کھڑی ہوگی قیامت کے دن، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو تج کر دیا اور ایک بھولا بسرا سبق ہمیں یاد دلایا۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین ہو، کیوں کہ بہترین کام کرتے ہو۔ کنتم خیر امت، تم سب سے پیارے ہو، کیوں کہ سب سے پیارا کام کرتے ہو، کیا؟ دعوت اللہ۔ کنتم خیر امت، تم سب سے زیادہ بھلائی اور نفع پہنچانے والی امت ہو، کیوں کہ تم سب سے زیادہ نفع والا کام کرتے ہو۔ کنتم خیر امت، تم سب سے زیادہ وسعت دینے والی امت ہو، کیوں کہ تم وسعت دینے والا کام کرتے ہو۔ ہمیں وسعت دینے والا دین ملا، بنو اسرائیل میں تیمم نہیں تھا، ہمیں تیمم ملا ہے۔ مٹی منہ پہ مار کے بھی بھلا آدمی پاک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے چلو پاک ہو جاؤ، پانی کوئی نہیں، تیمم کرو اور چلو نماز پڑھو۔ حتیٰ کہ غسل بیوی سے صحبت کی اور پانی کوئی نہیں، اتنا ہی کافی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھاؤ۔ یہ کیا آسانیاں دے دی میرے رب نے اپنے محبوب کے صدقے، اپنے محبوب کے طفیل۔ پہلی امتوں کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا، وہاں سے کاٹ کے پھینکنا ہوتا تھا۔ ہمارا کپڑا 100 دفعہ ناپاک ہو، پانی میں دھو کے صاف کے دوبارہ پہن لو، سبحان اللہ۔ کیا میرے رب نے سہولتیں کر دیں۔ سہولتیں کس وجہ سے کی؟ خیر امت کس وجہ سے بنایا، اور نفع دینے والی امت کس وجہ سے بنایا، اور محبوب ترین امت کس وجہ سے بنایا، اور نفع پہنچانے والی امت کس وجہ سے بنایا، اور وسعتیں دینے والی امت کس وجہ سے بنایا؟ کہ تمہارا کام وہ ہے، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ عامل صالحہ میں یہ جو باقی 5 نمبر ہے، یہ عامل صالح ہے۔ دعوت الی اللہ ہمارا وظیفہ ہے، وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں یہ پرچم ملا ہے، ہمیں اسے اٹھانا ہے، اسے دنیا کے آخری کنارے تک جا کے پہنچانا ہے، دنیا کے آخری انسان تک کو یہ پیغام سنانا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر،
کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے، سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب۔ سب طرف سے آپ کو اکٹھا کر کے بتا دیا کہ اس امت کو اللہ نے حسین تاج پہنایا، عزتوں کا تاج پہنایا، عزت کا جوڑا پہنایا، دعوت اللہ۔ اور دعوت اللہ سب سے حسین عمل ہے، اور دعوت اللہ کو حسین کون بناتا ہے؟ وہ اللہ پر یقین، وہ اللہ کے نبی کی زندگی پر یقین، وہ خوبصورت نمازیں، وہ علم کی محفلیں، وہ تنہائیوں کا ذکر، وہ خوبصورت عالی اخلاق، وہ اللہ کی رضا کا جذبہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس عمل کو حسین بناتی ہیں۔ ورنہ سب سے پہلے جہنم میں داعی جائے گا، مجاہد جائے گا، سخی جائے گا، اور جہنم میں جلنے نہیں جائے گا، جہنم میں آگ کو بھڑکانے جائے گا۔ اول من تسعر بہ نار جہنم، سب سے پہلے جس پر جہنم کی آگ سے آگ بھڑکائی جائے گی وہ داعی صاحب ہوں گے کہ عمل خراب ہو گیا، دعوت کا کام کو کہ عمل خراب ہو کیا، عمل خراب کیا، نیت خراب کی، اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ تو دعوت کو خوبصورت بنانے کے لیے نماز خوبصورت ہو۔ میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو نعیم الدین صاحب تھے بنگلہ دیش کے لڑکے، اب تو سارے بوڑھے ہو گئے، وہ ہمیں گشت کیا کرتے تھے، تو ہم اتنا، میں خود ان کو ایک دفعہ میں نے دھکے دے کے کمرے سے نکالا، گالیاں، گندی گالیاں، اور یوں فزیکلی دھکے دے کے کمرے سے نکالا، آئندہ تو میرے کمرے میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تو روز آ جاتا ہے، چلو اس کو پتہ ہی نہیں تھا تبلیغ کیا ہے، 70 کی بات ہے، گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ، تو اللہ کا فضل ہے گلی محلے میں۔ تو لمبی بات ہے، آخر یہ کہ میں ایک دفعہ گشت میں پکڑا گیا تو میں کھسک کے بھاگ گیا، باقی میرے دوست چل دیے۔ میرے ایک دوست نے دیکھا کہ میں کوئی نہیں، وہ میرے پیچھے آیا، کہا تو کیوں نہیں چلتا؟ میں نے کہا تم جاؤ میں نہیں جاتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا گناہوں میں آگے آگے، نیکی میں پیچھے پیچھے چل۔ تو اس کشاکشی میں، رسہ کشی میں ہم پیچھے رہ گئے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے، کالج کی مسجد، تو نعیم الدین صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم میرے اوپر روب چھا گیا اور میں ندامت میں ڈوب گیا کہ میں نے اس بندے کی بے عزتی کی۔ صرف اس کی نماز دیکھ کر میرا دل ہل گیا۔ ہمارے سال والا ساتھی اور سروزے والا ساتھی دونوں کی ایک جیسی نماز ہوتی۔ نماز تو مزہ لینے کی چیز۔ میں مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کو دیکھ کر اس کا مزہ لیا کرتا تھا۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، وہ مشورے میں آتے تھے، گرمیوں کے دنوں میں باہر نفل پڑھتے تھے جہاں میرا بستر ہوتا تھا، تو میں پیچھے بیٹھ جاتا، مفتی صاحب آگے نماز پڑھتے تھے۔ تو جب وہ رکوع میں جاتے تو میں رکوع کی تسبیح پیچھے بیٹھ کے گنتا تھا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اتنی رفتار کے ساتھ 19، 21، 23، 25 اس کے درمیان وہ رکوع سے سر اٹھاتے تھے، کم سے کم 19، زیادہ سے زیادہ 25، اتنا لمبا رکوع۔ پھر وہ سجدہ کرتے تو میں پیچھے بیٹھ کے تسبیح پڑھتا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ 19، 21، 23، 25 کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے۔ جب مرض الموت میں تھے تو بلال مسجد فیصل آباد تشریف لائے، مرکز میں بھی تھا، تو کمرے میں بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے۔ مجھے طالب علمی کا زمانہ یاد آ گیا، میں نے کہا آج دیکھو کتنا پڑھتے ہیں، جو کہ بہت بیمار تھے، اسی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو میں پیچھے بیٹھ گیا تو میں نے گنا سبحان ربی العظیم، تو بیٹھے بیٹھے رکوع میں 11 تسبیح کے بعد انہوں نے سیدھے ہوئے، اور 11 ہی دفعہ میں نے سبحان ربی الاعلی پڑھا تو وہ سجدے سے سر اٹھا، حالانکہ موت سر پہ دستک دے رہی تھی۔
بہت بڑا مجمع ہے. اللہ کرے سارے نمازیوں پر میری بدگمانی ہے، بہت سے نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے رب نے ساری شریعت زمین پر اتاری، نماز آسمان پر لا کے دی. میرے محبوب 50 نمازیں، کون پڑھے گا 50؟ 5 نہیں پڑھتے، صرف اہمیت بتانے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے. اور میرے نبی رضا پر قضا تھے، ایک لفظ نہیں بولے اور واپس ہو گئے. میں نے کہیں نہیں پڑھا، نہ کسی اپنے بڑوں سے سنا. ویسے مجھے خیال آتا ہے، تو ہو سکتا ہے غلط ہو، کیونکہ خیال ہی ہے، تصدیق تو ہے نہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام جو آگے کھڑے تھے نا، وہ اللہ نے کھڑا کیا تھا ان کو کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، کون پڑھے گا، اسے واپس بھیج. آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے چھٹے آسمان پر. یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کیسی رہی؟ کہ بڑی اچھی. کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں. کا توبہ توبہ، کون پڑھے گا، واپس جائیں. تو یہ جو بار بار بھیجا، 5 کاٹ دی، پھر 5، پھر 5، پھر. اب مجھے بتاؤ، اگر اللہ نے 5 دینی تھی تو پہلے ہی 5 دے دیتا. اگر اللہ نے 5 دینی تھی تو 5 کیوں کاٹی؟ چلو میرے حبیب 45، اچھا 40، اچھا 35، اچھا 30، اچھا 25، اچھا 20، اچھا 15، ٹھیک ہے 10، ٹھیک ہے 5. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ واپس جائیں، تھوڑی کروائیں. کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں، ابھی جاؤں گا تو یہی اڑ گئی تو پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ کی مرضی. میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہ پڑھی، پتہ نہیں ہے کہ میں پڑھوں گے. اور صحیح کہا موسیٰ علیہ السلام. فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، اور باجماعت نہیں، اور اذان نہیں، اور انفرادی ہے، اور تلاوت نہیں، اور رکوع نہیں. بنو اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا، تلاوت نہیں تھی، کھڑے ہو کے تسبیح تھی. اور ہمیں قرآن ملا، سارا قرآن 1 رکعت میں پڑھ دو. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں حضرت عثمان امیر المومنین تھے، حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے. عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے آئے اور کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اور الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہو گئے. کہ مجھے تجسس ہوا، اونچی تلاوت تھی کہ دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء، اور مائدہ، اور آراف، اور انفال، اور یونس، اور یہ گئے قل اعوذ برب الناس پہ جاتے ہیں. کئی لاکھ لوگ اس میں ایک وتر کی رکعت میں سارا قرآن ختم کر. ہمیں ایسی نماز ملی، ہمیں رکوع ملا، ہمیں سجدہ. ورکعی مع الراکعین سے مراد یہ رکوع نہیں، وہ جھکنا ہی ہے، وہ شریعت والا اصطلاح رکوع مراد نہیں ہے. ہمیں رکوع ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں 2 سجدے ملے، ہمیں تحیات ملی، ہمیں اذان ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، اور امام کا رتبہ ملا. پہلی امتوں کا امام ہے ہی نہیں. اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون. جوہری قیمت جانتا ہے جوہر کی. لوگوں سے امیدیں چھوڑ دو، علماء سے کہہ رہا ہوں تمہاری قیمت اللہ لگانے والا ہے، تمہاری عزت اللہ تمہیں دینے والا ہے. قیامت کے دن اعلان ہوگا علماء کدھر ہیں؟ اس میں تو سارے ہی کھڑے ہوں گے، پچھلی امت کے علماء بھی، اس امت کے علماء بھی. پھر اللہ کہے گا امام مسجد کہاں ہیں؟ پھر صرف یہی کھڑے ہوں گے، کیونکہ امام مسجد ہیں ہی ہمارے، امام ائمہ مساجد. اور پھر اللہ کہے گا اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو وہ بھی اسی امت میں ہیں، اس امت کے علاوہ اذان دینے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا آپ تینوں باہر آ جاؤ اور موتیوں کے ممبروں پر بیٹھو، ناشتہ کرو، چائے پیو، روٹی کھاؤ، جو مرضی کھاؤ، اور میں امت کا، انسانیت کا حساب لے کر فارغ ہوتا ہوں. اللہ تو فارغ ہے، اللہ کی شان کے خلاف کوئی جملہ نہ نکلے. اللہ تعالیٰ سنفرغ لکم کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا میں ذرا حساب سے فارغ ہو جاؤں، پھر میں تمہارا پروٹوکول کرتا ہوں. ابھی پروٹوکول یہ ہے کہ بیٹھو، کوئی حساب نہیں. یہ ہوگی قیامت کے دن علماء کی قدر، یہ ہوگی ائمہ مساجد کی قدر، یہ ہوگی اذان دینے والوں کی قدر. اس طبقے کو عزت دو، احترام دو، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو، ان کی خدمت کرو. ان کے یہ تو بیچارے سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے، ہر طرف سے تانے تانے سن کے زندگی، چٹائیوں کے ساتھ سل کے زندگی گزار دیتے ہیں. اور اللہ پاک قیامت کے دن دیکھو گے ان کی شان، دیکھو گے جب بلال کھڑا ہوگا تو اللہ کہے گا سارے مؤذن بلال کے ساتھ آ جاؤ. اور معاذ بن جبل کھڑے ہوں گے تو میرا نبی کہے گا میری امت کے سارے علماء معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. دعوت سب سے حسین عمل ہے.
اور پھر دعوت کو حسین بنانے والی نماز ہے۔ بھائیو کوئی بے نمازی نہ واپس جائے، اس مجمع میں آیا ہوا 1 دن کے لیے آیا ہے، 2 دن کے لیے آیا، 3 دن کے لیے آیا، مسجد نہ چھوٹے، جماعت نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ کبھی قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے قضا کر کے سوئے، قضا کر کے سوئے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ساری نمازیں قابو میں آ جائیں گی۔ اللہ پر یقین کا کیا مطلب ہے؟ جس پہ ہم سارے پاس ہو جائیں گے، حلال پر قائم ہو، حرام سے بچے، حلال اسباب اختیار کرے، حرام اسباب چھوڑ دے، پھر حلال اسباب میں سچ بولے، دیانتداری سے کرے اور صحیح تولے، تو یہ بھی توکل والا ہے اور یہ بھی صحیح یقین والا ہے اور یہ بھی اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والا ہے۔ یہ وہ نمبر ہیں جس پر ہم بھی یقین ویسے تو انتہائی کو ساری دنیا سے نظر ہٹ جائے، یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں فرشتوں سے تمہاری بھی ضرورت نہیں، لیکن میں پاس 33 نمبر بتا رہا ہوں، 33 نمبر جس پر آپ بھی توکل۔ بہت سے نوجوان کہتے ہیں ہمارا یقین ہی نہیں بنا، ان کو تسلی دیتا ہوں کہ یہ بڑے درجے کی بات ہے جو سنائی جا رہی ہے۔ پاس ہونے والے نمبر کی بات مجھ سے پوچھ لو، حرام سے بچو، حلال کماؤ، سچ بولو، صحیح تولو اور وعدہ وفا کرو تو تم بھی صحیح یقین والے ہو۔ نماز خوبصورت ہو، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی۔ وہ دیکھا نا، میں نے وہ کھولا تو یہ پھر پتہ نہیں کہاں سے آگے سر پہ کیوں کھڑے ہو آپ لوگ؟ کس لیے کھڑے ہو؟ تو میرے بھائیو، دعوت سب سے حسین عمل ہے اور دعوت کا حسن ہے اللہ پر یقین، دعوت کا حسن ہے خوبصورت نماز، دعوت کا حسن ہے علم اور ذکر کے حلقے، دعوت کا حسن ہے نبی والے اخلاق، نبی والے اخلاق، نبی والے اخلاق، جہاں صبر ہی صبر ہے۔ میں کتنا صبر کرتا، 1 دن 2 دن 3 دن کتنا صبر کرتا، یہ شیطان کہلواتا ہے۔ تیرا صبر ہے پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ بس تو صبر ہی کر، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ بیوی سے حسن سلوک، بیوی سے اظہار محبت، سب سے بڑے دائی میرے نبی۔ اور عجیب بات سنو، میرے نبی نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت اچھی لگنے لگی ہے، مجھے مرنا آسان ہو گیا۔ اللہ کی قسم دلداری کے لیے کہا، اظہار محبت ہمیں سکھایا کہ گھر کی تبلیغ تقریر سے نہیں ہے، 6 نمبر سے نہیں ہے، گھر کی تبلیغ خدمت اور محبت سے ہے، گھر کی تبلیغ بچھ جانے سے ہے، گھر کی تبلیغ اظہار محبت سے ہے۔ اولاد کو اتنی محبت دو اور اتنی عزت دو کہ وہ از خود ان کے اندر سے تبلیغ نکلے، دین ان کے اندر سے نکلے۔ ایسی سختی کہ وہ دعائیں مانگے، یا اللہ ابا جی کو سال کے لیے پھر بھیج، یا اللہ 7 مہینے کے لیے دوبارہ بھیج دے۔ ایسی تبلیغ نہ کرو۔ گھر کی تبلیغ محبت ہے، اظہار محبت ہے، نرمی ہے، لطف ہے، خوشی ہے۔ ٹھنڈے سانس لمبے لمبے بیوی کے سامنے بھر کے بزرگ نہ بننا، ٹھنڈے سانس باز بننا۔ ہو وہ کہے گی میں عشق جتا رہی ہوں، تجھے ٹھنڈے سانس سوج رہے۔ بھائیو، ہر جگہ کے لیے دعوت کی شکل الگ ہوتی ہے۔ میرے نبی گھر میں اظہار محبت فرماتے تھے۔ تو دعوت کو حسین بنانے والے یہ ہمارے 6 نمبر ہیں، اور اس سب میں اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ اچھا، ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا مجمع ہے، احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، بہت بڑا مجمع اور سب نوجوان نظر آ رہے ہو۔ میں آپ سے جھولی پھیلا کر ایک تشکیل کرتا ہوں، 100% تشکیل یہ کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سب یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں۔ اللہ کو توبہ بڑی پسند، اور یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے 1 کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے، تو میں ان کی نقل میں کہہ رہا ہوں کہ 1 کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کروڑوں سال کی عمر میں
ایک نیکی نہ کی ہو اور صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف کر دیا. ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی. تو میں سارے مجمع سے کہتا ہوں بھائی توبہ کی نیت کرتے ہو؟ سارے توبہ کی نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اللہ نے خوشی سے معاف کر دیا ہے. میں اللہ کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ نے معاف کر دیا. اب کبھی گناہ ہو تو معافی مانگ لینا، پھر اللہ معاف کر دے گا. جنت کے در کھل گئے. اب اس حسین کام کو اپنا کام بنانے کے لیے بھائیو سیکھنا بھی پڑتا ہے اور پھرنا بھی پڑتا ہے اور نکلنا بھی پڑتا ہے. تو جو نوجوان چھوٹے بڑے نقد تیار ہوں 4 مہینے کے لیے وہ کھڑے ہو کے دیدار کرا دو. چلہ ہو 4 مہینے نقد کھڑے ہو جاؤ، نقد کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے.